بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دو پیغام لے کر ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں۔ دونوں پیغام قرآن مجید کے ہیں۔ ایک پیغام تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے اندر ایک پیغام دیا ہے مردوں کو، وہ یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے، حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس نگران اور حاکم کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ڈنڈے سسٹم کے ساتھ معاملات کو چلاؤ، گھر کے اندر بس میری ہی بات مانی جانی چاہیے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، آئندہ بھی گفتگو کریں گے کہ رشتے سمجھوتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ حاکم کا مطلب یہ ہے، قوامون اس کا مطلب یہ ہے، نگران کا مطلب یہ ہے وہ کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، وہ انصاف کے ساتھ گھر کے اندر چلتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ملک کا حکمران ہے، نگران ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کچھ اسلام نے لگائی ہیں۔ اسی طرح ذمہ داریاں گھر کے اندر جو سربراہ ہے اس کی بھی ذمہ داریاں اسلام نے لگائی۔ تو فرمایا مرد حاکم ہے، وہ ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ڈنڈے کے ساتھ گھر کو چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور اگلی بات جو ہم بڑے ذمہ داری کے ساتھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور ناظرین کو کہیں گے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ذرا اطمینان کے ساتھ سنیے گا، یہ بہت اہم پیغام ہے جو میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تقریباً اگر میں 90% گھر کہوں صرف اس وجہ سے اجڑتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ بیوی اگر سرکش ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اسلام نے انسان کی ہر جگہ پہ رہنمائی کی، فرمایا کہ عورت کو تو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یکدم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تم اس کو توڑ بیٹھو۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو تم آہستہ آہستہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ۔ یاد رکھیے گا، مرد ہو یا عورت، اپنے اطوار، اپنی عادات، اپنے طریقے، اس کو یکدم نہیں بدلا جا سکتا۔ پہلے بھی ہم ایک مجلس کے اندر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔ تو اسلام نے بیوی کی اصلاح کا طریقہ کار کیا بتایا ہے؟ ایک ہمارے ہاں اصلاح کا طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بات ہوئی نہیں اور تینوں طلاقیں اکٹھی دے کر پھر بعد میں پچھتاتا پھرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ ہمارا اپنا طریقہ کار ہے۔ ایک طریقہ کار اسلام کا دیا ہوا انتہائی خوبصورت طریقہ کار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ پہلا کام اسلام نے کیا بتایا کہ تم سمجھانے کی کوشش کرو باتوں کے ساتھ، پھر تم سے بول چال بند کر سکتے ہو ناراضگی کے ساتھ، اپنی بستروں سے ان کو الگ کر سکتے ہو، الگ بستر الگ کر دو۔ اور پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آخری حل ہے طلاق سے پہلے والا کہ تم اس کو مار سکتے ہو، لیکن مارنے کا طریقہ کار وحشیانہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے وہ اپنے غلام کو مارتا ہے، اور پھر
دن کے اول حصے میں اس کو اس طرح مارتا ہے اور دن کے آخر والے حصے میں اس کو اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر اسی کے پاس ہی جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ اپنے غلام کی طرح نہیں مارنا، تشدد والی صورتحال نہیں۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، بیوی کو اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو ایسے نہیں مارنا تو اس کے جسم کے اوپر نشان ہی بن جائے۔ چہرے پر مارنے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ یعنی مار کی حد تک بھی اگر انسان کو پہنچنا پڑے تو وہ بھی ایسے نہیں مارنا کہ آدمی جو ہے نا وہ دہشت گردی بن جائے، تشدد والی صورتحال کو اختیار کرنا، پھر اس سے بھی بات نہیں بنتی۔ پھر فرمایا کہ 2 حاکم مقرر کرو، ایک بیوی کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک مرد کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے۔ وہ بیٹھ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اس رشتے کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، یعنی آخری حد تک بھی اگر چلا سکتے ہیں تو اس کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب گھر چل ہی نہیں رہا، کسی صورت میں بھی نہیں چل رہا، تو پھر اسلام اس چیز کا بھی درس نہیں دیتا کہ بندہ پریشانیوں کے اندر، گھٹن کے اندر، ظلم و ستم کے اندر زندگی کو برداشت کرے۔ ایسا قطعاً اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے مرد کو کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو حق دیا ہے کہ اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اس کا خامد اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا، چھوڑتا بھی نہیں، اس کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا، تو اس کو جو حق دیا ہے اسلام نے کہ وہ خلا لے کر علیحدگی اختیار کر لے، حاکم وقت کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اصلاح کا بیوی کا۔ سب سے آخر والا حل ہے طلاق کا، وہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور ہمارے ہاں جو رائج ہے طلاق کا طریقہ کار، بدعت کیا ہے، اور اسلام کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔